میں نے اپنے نارسسسٹ شوہر کو کیسے بدلا؟ وہ خود کو ہمیشہ صحیح اور مجھے غلط سمجھتا تھا۔ میں اس کی بیوی تھی لیکن اس نے کبھی مجھے اہمیت نہیں دی کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا تھا۔ وہ اپنی تعریف تو ہر وقت سننا چاہتا تھا لیکن میری تعریف کبھی نہیں کی اس نے۔ پھر میں نے اپنے نارسسٹ شوہر کو کیسے اپنے حق میں بہتر بنا لیا۔ السلام علیکم، میں ہوں مرحا خان اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ کہانی میری نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ میری کہانی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک خاتون کی کہانی ہے جنہوں نے بتایا کہ ان کا شوہر نارسسسٹ تھا اور پھر انہوں نے اسے ڈیل کرنا سیکھا اور اب ان کی زندگی بہت خوبصورت گزر رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نارسسسٹ ہوتا کون ہے۔ نارسسسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے، خود کو سب سے اہم سمجھتا ہے اور ہمیشہ خود کو ہی درست مانتا ہے۔ ایسی عادتیں کسی بھی رشتے کو مشکل بنا دیتی ہیں، خاص طور پر ایک بیوی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسا رشتہ نبھانا۔ ایسی صورتحال میں اکثر خواتین احساسی کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، خود کو غلط سمجھنے لگتی ہیں، ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور وہ ذہنی دباؤ اور بے چینی میں مبتلا رہتی ہیں ہر وقت۔ لیکن اگر آپ کا سامنا بھی ایسے شخص سے ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بدلنا ضروری نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا قدم کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک مثال سے بات کو سمجھا۔ کہا، اگر گھر میں ایک ٹیڑھا درخت ہو تو کیا ہم اسے زبردستی سیدھا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کے ساتھ جینا سیکھتے ہیں، اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پھل سے فائدہ لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انہوں نے اپنے شوہر کو بدلنے کی ضد چھوڑ دی اور اسے سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے خود کو بار بار صحیح ثابت کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے آپ جتنی مرضی وضاحت دے دیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر اپنی انرجی ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جانتی ہوں کہ میں کیسی ہوں، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کی عادتوں کو آبزرو کیا، سمجھا کہ اسے کیا پسند ہے اور اسے کیا ناپسند ہے۔ اگر شوہر کو یہ پسند تھا کہ وہ گھر آئے تو بیوی اس کے ساتھ وقت گزارے، تو انہوں نے اس بات کو ایشو بنانے کے بجائے مینیج کرنا سیکھ لیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے گھر کے کچھ کام آسان کرنے کے لیے اپنی ہیلپر بھی رکھ لی تاکہ دونوں کے درمیان وقت بہتر گزرے۔ چوتھا نقطہ، تعریف۔ جی ہاں، تعریف۔ نارسسسٹ لوگ تعریف سننا پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک سمارٹ طریقہ اپنایا ان خاتون نے۔ انہوں نے ظاہری چیزوں کی نہیں بلکہ اچھے رویے اور اچھے عمل کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ جیسے اگر شوہر نے کوئی اچھا کام کیا، خیال رکھا یا کوئی اور مثبت رویہ دکھایا تو اس کی تعریف کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی اچھے رویے آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ پانچواں اور بہت اہم پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے شوہر سے ریکگنیشن کی توقع رکھنا کم کر دی۔ اکثر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شریک حیات ہمیں سراہتا رہے، ہماری قدر کرے، ہماری تعریف کرتا رہے، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ان خاتون نے یہ سوچ بدلی اپنی کہ اگر دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے تو کافی ہے، اگر سب سے بڑھ کر میں خود اپنی قدر جانتی ہوں تو شوہر کی تعریف کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے آخری اور طاقتور چیز یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کانفیڈنس، اپنی پرسنالٹی اور اپنی ہابیز پر کام کرنا شروع کیا۔ جو چیزیں انہیں خوشی دیتی تھیں وہ کرنے لگیں، نئی سکلز سیکھی، خود کو بہتر بنایا، اپنے آپ کو وقت دیا۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ خود کو نظر انداز کریں گے نا تو باقی سب بھی آپ کو نظر انداز کریں گے۔ آخر میں صرف ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان کو بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن خود کو سنبھالنا، اپنی سوچ کو بہتر بنانا اور حالات کو سمجھداری سے ہینڈل کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی ہی کسی صورتحال میں ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ بیٹی بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، ماں بھی اور بہن بھی، اور ہر روپ میں آپ ویلیویبل ہیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں سکون اور آسانیاں عطا فرمائے۔ اور اگر یہ باتیں آپ کو فائدہ مند لگیں تو ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹس میں، اور یہ بھی شیئر کریں کہ آپ ایسے حالات کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں۔ اللہ حافظ۔